قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی. مل کے صلوات پڑھیں محمد والے. جیسے کہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ آج کے دن پیغمبر گرامی قدر کی رحلت کا دن بھی ہے اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کا دن بھی ہے اور کائنات کے یہ واحد مظلوم ہیں کہ جن کا قبرستان میں گیا ہوا جنازہ واپس آیا ہے اور اکیلا جنازہ واپس نہیں آیا بلکہ 70 تیر بھی ساتھ پیوست ہوئے ہیں. اور یہ کائنات کا واحد مظلوم امام ہے کہ جو سب سے پہلے جس کو مسموم کیا گیا, جس کو زہر دیا گیا ہے, تو اس عنوان سے بھی دو چار باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں کرنا مقصود ہے. اللہ کے حبیب نے علی ابن ابی طالب سے مخاطب ہو کے فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, اے علی تیرا میرے نزدیک وہی مقام ہے کہ جو جناب ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. الا لا نبی بعدی, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی جو مرتبہ حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے حاصل تھا وہ 13 مرتبہ میرے نزدیک وہی ہے, صرف ایک مرتبہ. اور وہ حیثیت نہیں ہے کہ حضرت ہارون نبی بھی تھے لیکن تم میرے بعد نبی نہیں ہو, میرے اوپر جو ہے باب نبوت بند ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مصطفیٰ گرامی قدر کو تو نواسے عطا فرمائے اور اللہ کے نبی کا یہ جملہ موجود ہے کہ ہر نبی کی ذریت اللہ نے اس کے اپنے سر میں رکھی ہے, لیکن اللہ نے میری ذریت میری نسل اللہ نے سر پہ علی ابن ابی طالب نے. اور اس لیے میدان مباہلہ میں امام حسن اور امام حسین کو جو ہے فرزندان پیغمبر کہا گیا ہے, نبی کے اولاد کہا گیا ہے, نبی کے بیٹے کہا گیا ہے. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. میرا حبیب کہہ دیجیے کہ تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. تو لہذا امام حسن اور امام حسین جو ہے یہ فرزندان پیغمبر ہیں بنص قرآن اور بنص احادیث پیغمبر بھی کے صرف تین پیغمبر ہی نہیں کہا گیا ہے اور یہ پیغمبر کے دو نواسے, پیغمبر کے دو فرزند ہیں. تو لہذا اللہ نے اللہ کے حبیب کو یہ دو جو فرزند عطا کیے, نواسے عطا کیے, یہ حقیقت میں پیغمبر کے بیٹے ہیں اور ان کے نام بھی اللہ نے خود تجویز کیے. کہ جب امام حسن علیہ السلام کائنات میں تشریف لائے تو جبرائیل نے آ کر کہا تھا کہ اس کا نام حضرت ہارون کے بڑے بیٹے کے نام پہ رکھیے, کیونکہ ان کی زبان عبرانی تھی اور عبرانی زبان میں جو ہے شبہ کہا جاتا ہے اور عربی میں بنتا ہے حسن, لہذا آپ اس کا نام حسن رکھتے ہیں. لہذا ان کے نام بھی جو ہے اللہ نے تجویز کیے اور جبرائیل نے بتایا اور اللہ کے نبی نے ان کے نام رکھے. اور دوسرا فرزند امام حسین جب تشریف لائے تو اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے کہ اس کا نام جو ہے جناب ہارون کے چھوٹے بیٹے کے نام پہ رکھیے. جناب ہارون کے چھوٹے بیٹے کا نام جو ہے عبرانی زبان میں شبیر تھا اور عربی میں جو ہے بنتا ہے حسین, لہذا آپ اس بچے کا نام حسین رکھ دیں. تو اللہ نے جو ہے یہ فرزندان پیغمبر کو یہ شرف عطا کیا ہے اور جتنی فضیلتیں اللہ نے ان دونوں کو عطا کی ہیں, یعنی امام حسن امام حسین کو برابر تقریباً عطا کی ہے. اگر جنت سے لباس بھی آیا ہے تو دونوں کے لیے آیا ہے اور پیغمبر سواری بھی بنے ہیں تو دونوں کے لیے بنے ہیں. اگر جو ہے شانوں پہ بٹھایا ہے تو دونوں کو بٹھایا ہے, اپنی زلف مبارک ہاتھ میں دی ہے تو دونوں کے ہاتھ میں دی ہے. اگر جنت سے لباس آیا ہے تو دونوں کے لیے آیا ہے. اور یہاں تک جو روایات میں ہے کہ جنت کی سرداری بھی ملی ہے تو دونوں کو ملی ہے, جنت کی سرداری بھی ملی ہے تو آپ دونوں کو ملی ہے. اور اللہ کے نبی نے جو ہے دونوں کے لیے کہا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, کہ
حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جس طرح حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، میرے یہی امام حسن بھی جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس طرح جنت سے لباس بھی آیا ہے تو دونوں کے لیے لباس آیا ہے، امام حسن کے لیے بھی جنت سے لباس آیا ہے، امام حسین کے لیے بھی جنت سے لباس آیا ہے۔ اگر پیغمبر سواری بنا ہے تو دونوں کے لیے سواری بنا ہے۔ اس طرح پیغمبر نے اپنی زلفیں ہاتھ میں دی ہے تو دونوں کے ہاتھ میں دی ہے، امام حسن کے ہاتھ میں دی ہے، امام حسین کے ہاتھ میں بھی دی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا ان الحسن والحسین امامان آقا اور قعدہ، میرا حسن اور میرا حسین یہ دونوں امام ہیں، اگر ان میں سے کوئی سورہ کر کے بیٹھ جائے تو بھی امام ہے، اگر کوئی خروج کر کے قیام کر کے کربلا چلا جائے تو بھی امام ہے۔ ان کی امامت میں بھی جو ہے خاطر نہ کرنا، یہ ہر حالت میں امام ہے۔ یہ امام وقت بہتر جانتا ہے کہ دین کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے اوپر جو یہ بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ چونکہ امام حسن علیہ السلام نے جو ہے حاکم شام سے صلح کر لی تھی، اس لیے امام حسن کو جو ہے شیعہ نہیں مانتے ہیں۔ غلط بات ہے، جھوٹ ہے ہمارے اوپر، یہ کذب ہے ہمارے اوپر جو ہے بہتان ہے کہ ہم امام حسن کو نہیں مانتے۔ نہ، جس طرح ہم امام حسین کی شہادت کے جو ہے اس واقعے کو جو ہے مانتے ہیں، بعین ہی امام حسین کی امام حسن کی صلح کو بھی اسی طرح مانتے ہیں۔ لیکن ایک عقیدہ ذہن میں رکھ لیجیے گا، مکتب اہل بیت کے مکتب تشیع کا یہ عقیدہ ہے، اگر امام حسین کی جگہ پر امام حسن ہوتے تو امام حسن بھی وہی کرتے جو حسین نے، ٹھیک ہے۔ اور اگر امام حسن کی جگہ پہ امام حسین ہوتے تو امام حسین بھی وہی کرتے جو امام حسن نے کیا ہے۔ اور یہ ہمارے یہاں ایک دلیل موجود ہے کہ جو ساری زندگی علی ابن ابی طالب برسر پیکار رہے، علی کی جو ہے ذوالفقار جو ہے وہ دشمنوں کے خلاف جو ہے برسر پیکار رہی ہے، لیکن وصال پیغمبر کے بعد وہی علی ابن ابی طالب کی جو ہے وہ تلوار یہاں پہ چلی جاتی ہے، لیکن وہ وقت بھی آتا ہے کہ وہی تلوار ہے، وہی علی کے ہاتھ ہے، وہی تلوار صفین میں بھی چلتی ہے، وہی تلوار جو ہے نہروان میں بھی چلتی ہے، وہی تلوار جو ہے جمل میں بھی چلتی ہے۔ یہ امام وقت بیٹا جانتا ہے، حجت خدا بیٹا جانتا ہے کب جو ہے تلوار چلانی ہے، کب تلوار نیام میں رکھنی ہے، کب جو ہے لنگ جنگ کرنی ہے اور کب جو ہے صلح کرنی ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، مسلمانوں کی تعداد صرف 313، اسلحہ بھی نہیں ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، اتنے جو ہے وہ گھڑ سوار بھی نہیں ہے، پیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ مقابل میں جو کتنا 1000 کا لشکر ہے، ٹھیک ہے، جو کفار مشرکین کا 1000 کا لشکر ہے، لیکن حکم ہوتا ہے کہ لڑنا ہے۔ 313 ہیں، ہتھیار بھی نہیں ہے جی، آپ جانے سواریاں بھی نہیں ہیں، کوئی جدید اسلحہ بھی نہیں ہے، لیکن سامنے مقابل میں 1000 جو ہے مشرکین ہیں، لیکن جو ان کے پاس ہر قسم کا ہتھیار بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، اور ان میں تو ان کے پاس سواریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، لیکن ارشاد مصطفیٰ کیا ہوتا ہے؟ ارشاد محمد عربی ہوتا ہے کہ جنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، 313 آزاد کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اب مقام حدیبیہ آتا ہے صرف، اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے 3600 ہے، 3600 ہے، جدید ترین اس وقت اسلحہ بھی موجود ہے، افراد بھی موجود ہے، گھوڑے بھی موجود ہے، سواری بھی موجود ہے، اور مشرکین مقابلے میں جو ہے صرف جو ہے وہ 1300 ہے، لیکن اللہ کا نبی صلح کر رہا ہے۔ بات سمجھیے، 313 ہیں، مقابلے میں کتنے ہیں؟ 1000۔ ان کے پاس اسلحہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، گھڑ سوار بھی ہیں، ان کے پاس جو سواریاں بھی ہیں، لیکن اللہ کا نبی ڈٹ کے جو ہے حکم دیتا ہے ان سے لڑنا ہے۔ اور مقام حدیبیہ میں جو ہے 3600 مسلمانوں کی تعداد ہے، یہ تعداد مسلمانوں کی زیادہ ہے، اب مضبوط بھی ہو چکے ہیں، سٹرانگ بھی ہو چکے ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور مقابلے میں جو ہے وہ کتنے ہیں؟ وہ صرف جو ہے وہ 1300 ہیں، لیکن صلح حدیبیہ میں اللہ کا نبی جو ہے صلح کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ معصوم جو ہے کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ مشیت الہی کے تحت ہوتا ہے، مشیت الہی کے تحت ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں فتح ہوئی ہے نا جنگ بدر میں، لیکن اسے فتح مبین نہیں کہا گیا ہے، کیونکہ خیبر میں فتح ہوئی ہے اسے بھی فتح مبین نہیں کہا گیا، آج جنگ خندق ہوئی ہے اسے بھی فتح مبین نہیں کہا، خیبر کی جنگ کو فتح مبین نہیں کہا گیا ہے، ٹھیک توجہ کیجیے۔ اور فتح مکہ جو ہے 10,000 کا لشکر
لے کے اللہ کے نبی آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کفار مشرکین نے سرنڈر کیا ہے، جن میں جو ہے حاکم شام بھی ہے، اس کا مالک بھی ہے، اس کا بیٹا بھی ہے، اس کی ماں بھی ہے، وغیرہ 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 وغیرہ، ٹھیک ہے جی، انہوں نے سارے تسلیم کر لیا ہے۔ 10,000 کا لشکر جو ہے اللہ کے حبیب لے کے آئے ہیں، لیکن اس فتح کو بھی قرآن نے فتح مبین نہیں کیا، لیکن سورہ حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا۔ سورہ حدیبیہ کو فتح مبین قرآن مجید نے کہا ہے، توجہ رکھیے گا۔ تو لہٰذا معصوم بیٹا جانتا ہے کہاں صلح کرنی ہے اور کہاں جو ہے وہ جنگ کرنی ہے، معصوم بیٹا جانتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک بات ذہن میں رکھے گا، جو میرے عزیز نوجوان بیٹھے ہیں، جو بچے سکول اور کالجوں میں پڑھتے ہیں، امام حسن نے بیعت نہیں کی، امام حسن نے صلح کی۔ امام حسن نے بیعت نہیں کی، صلح کی۔ بیچنا، کیا بیچنا؟ اپنا نفس بیچنا، اپنی جان بیچنا۔ یہ کس کے ہاتھ پہ؟ جس کے ہاتھ پہ وہ بیعت کر رہا ہے اس کے ہاتھ پہ اپنا نفس بیچنا، اپنی جو ہے جان بیچنا، بدلے میں کیا لینا؟ اسے جنت لینا، اسے جنت کا تقاضا کرنا۔ اور کیا کہنا، جو خود جنت کے سردار ہیں وہ کسی سے جنت کا تقاضا کیا کرے؟ جو خود جنت کے جو ہے سردار ہے وہ کسی سے جنت کیا لیں گے؟ تو لہٰذا انسان جو اپنا نفس بیچتا ہے، اپنی جان بیچتا ہے، اور وہ جو ہے اس کے مقابلے میں جنت کا جو ہے وہ متا کرتا ہے، یہ جنت لیتا ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام نے جو ہے صلح کی ہے، بیعت نہیں ہے کہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور کبھی بھی ہمارے عقیدے کے مطابق تو معصوم غیر معصوم کی جو ہے بیعت کر ہی نہیں سکتا ہے، معصوم غیر معصوم کی بیعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے۔ اور دیکھیے گا پیچھے بھی چلے تو آپ دیکھ لیں کہ پہلی خلافت ہو، دوسری اور تیسری ہو، علی ابن ابی طالب نے جو ہے اپنا حق کے خلافت جو ہے وہ جانا گوارا کیا ہے، بدل جانا گوارا کیا ہے، ٹھیک ہے، گھر میں بیٹھنا جو ہے وہ پسند کیا ہے، لیکن علی ابن ابی طالب نے بھی بیعت نہیں کی ہے۔ وجہ رکھیے گا، بیعت نہیں کی ہے۔ تو جب باپ نے بیعت نہیں کی ہے تو اس کا بیٹا بھی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا بیعت نہیں بلکہ صلح کی ہے۔ اگر اصرار ہوتا ہے دوسرے افراد کی طرف سے کہ امام حسن نے بیعت کی ہے، امام حسن نے بیعت کی ہے، تو میرا بھی جو ہے یہی سوال ہوگا، اگر صلح کا نام بیعت ہے، توجہ، اگر صلح کا نام بیعت ہے تو پھر پیغمبر نے بھی صلح کی ہے۔ چلو ظاہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو حاکم شام پڑھتا تھا، اگر امام حسن کی صلح کو بیعت کو کہو گے تو پھر جو کام جائے ایک کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھ میں تو ہے، اور اللہ کے نبی نے جو صلح کیا، صلح حدیبیہ، وہ تو کافروں کے ساتھ صلح کیا، پھر اسے بھی بیعت کہو گے کہ اللہ کے نبی نے کافروں کے ہاتھ میں بیعت کی ہے۔ اور پھر یاد رکھنا کہ امام حسن جو ہے وہ فاتح ہے، امام حسن نے صلح کر کے بھی فتح حاصل کی ہے۔ دیکھیے اگر حاکم شام، یہ وہ گہری باتیں ہیں کہ جو عزیزوں کو بچوں کے ذہن میں آنا چاہیے۔ حاکم شام نے، باقی یہ دو صوبے جو ہے حاکم شام کے زیر نگین تھے، یہ صبح شام اور صبح مصر، ٹھیک ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے باقی جو ہے اس کے جتنے علاقے تھے ان پہ آپ کی جو ہے خلافت تھی، لیکن ان دونوں صوبوں میں جو ہے قبضہ کس کا تھا؟ وہ جو ہے حاکم شام کا، یعنی نام سمجھ جائیں آپ، ٹھیک ہے، مصر میں بھی اور دوسرا اس میں بھی شام میں بھی، ان دو صوبوں پہ جو ہے حکومت حاکم شام کی تھی۔ اور میں جملہ کو اگرچہ اللہ ملائے، لیکن حقیقت یہ یہ دنیا کے نظام میں یہ پہلا صوبہ تھا جس نے مرکز کے خلاف بغاوت کی تھی۔ یہ تاریخ انسانیت میں پہلا وہ صوبہ تھا، یہ صوبہ شام، جنہوں نے مرکز کے خلاف بغاوت کی۔ تو بہرحال امام حسن مجتبی علیہ السلام کے 6 مہینے لیکن ایسے حالات بنا دیے گئے کہ بالآخر امام حسن مجتبی کو صلح کرنی پڑی ہے۔ لیکن یاد رکھنا امام حسن نے پیشکش نہیں کی تھی صلح کی، بلکہ حاکم شام نے ایک سادہ کاغذ بھیجا تھا۔ جو نوجوان بیٹھے ہوئے کالج میں پڑھتے، سادہ کاغذ بھیجا تھا، اور سادہ کاغذ پہ کہا تھا، اے علی کے فرزند، اے علی کے بیٹے، اس پہ شرائط لے کو، آپ کی شرائط پہ میں صلح کرتا ہوں، آپ کی شرائط پہ میں صلح کرتا ہوں۔ 13 یا 15
مختلف رہتے ہیں. 15 شیخیں لکھی امام حسن مجتبی نے، یا 13 شیخیں لکھی امام حسن مجتبی نے، اور امام حسن مجتبی نے جو ہے وہ 13 شیخیں لے کے حاکم شام کے بعد بھیجی، اور حاکم شام نے جو ہے اس پہ صلح کی، اور پہلی شرط یہی لکھی کہ تو اپنے آپ کو آج کے بعد امیر المومنین نہیں کہلائے گا. اپنے آپ کو تو امیر المومنین نہیں کہلائے گا. مان گیا کہ میں آج کے بعد امیر المومنین نہیں کہلاؤں گا. اور آپ کو یاد رکھنا ہونا چاہیے کہ کچھ ایسی خاصیتیں ہیں جو علی کے ساتھ مختص ہیں. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے علی سے لے کر 12 امام تک ہر امام امیر المومنین ہے، ہر امام امیر المومنین ہے، لیکن لقب امیر المومنین فقط علی ابن ابی طالب کے ساتھ مخصوص ہے، فقط علی ابن ابی طالب کے ساتھ خاص ہے. اور آپ کے چوتھے امام سے جب کس نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، آپ کے امام نے جواب دے کے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہم سارے امیر المومنین ہیں، لیکن آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا، یہ لقب امیر المومنین میرے دادا علی ابن ابی طالب. یہ لقب میرے دادا ابن ابی طالب کے ساتھ خاص ہے. اور دوسرا علی ابن ابی طالب کا ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر گرامی قادر سے لے کر امام مہدی تک جو ہے یہ سارے کیا ہے، یہ سارے علم الہی کے وارث ہیں، ٹھیک ہے، علم الہی کے وارث ہیں. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو ائمہ اور انبیاء کے بعد جو علم ہوتا ہے وہ علم لدنی ہوتا ہے، علم واقعی ہوتا ہے، علم عطائی ہوتا ہے، وہ علم کسبی نہیں ہوتا کہ امام اور نبی جو ہے وہ کسی مدرسے میں جاتا ہے، کسی استاد کے سامنے جاتا ہے، کسی جو ہے ادارے میں جاتا ہے اور وہاں سے علم حاصل کرتا ہے. نہ، امام کا جو ہے علم لدنی ہوتا ہے، علم واقعی ہوتا ہے، علم عطائی ہوتا ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ علی سے لے کر ہادی مہدی تک جو ہے یہ سارے جو ہے علم پیغمبر کے وارث ہیں اور علم خدا کے وارث ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ ساروں کے پاس جو ہے علم وہی ہے جو پیغمبر کے پاس تھا، پیغمبر کے پاس علم وہی تھا کہ جو اللہ نے دیا ہے، لیکن دامہ سلونی صرف علی ابن ابی طالب نے کیا. دامہ سلونی فقط علی ابن ابی طالب نے کیا ہے، صرف احترام علی ابن ابی طالب نے. ٹھیک ہے جی. عظمت امیر المومنین کے پیش نظر جو ہے جناب حسن سے لے کر امام مہدی تک جس نے دعوے سلونی نہیں کیا ہے، لیکن کائنات کا کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے جو امام محمد باقر امام جعفر نے فرمایا تھا. کائنات کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. شرع کا مغرب جی، دو بندوں سے کہا جاؤ مشرق مغرب میں جا کے پھر لو، دیکھ لو، علم وہی ہوگا جو ہمارے گھر سے نکلے گا، جو ہمارے گھر سے نہ نکلے وہ جہالت ہے، ضلالت ہے، برائی ہے. ہدایت وہی ہے، علم وہی ہے جو ہم آل محمد کے گھرانے سے نکلے. اور یہی وجہ ہے کہ جب امام معصوم سے پوچھا جاتا، امام سوچتے بھی نہیں تھے، امام صادق کے بارے میں ملتا ہے آپ سوچتے نہیں ہیں، توجہ، آپ سوچتے نہیں ہیں، آپ جو ہے بس پوچھنے یا جواب دینے کے لیے مہلت نہیں مانگتے ہیں. اس وقت امام نے فرمایا اللہ نے آج تک وہ مسئلہ ہی نہیں بھیجا جس کا جواب اللہ نے ہمیں عطا نہ کیا، جس کا علم اللہ نے ہمیں عطا نہ کیا. ٹھیک ہے. تو لہذا یہ مختصر علی ابن ابی طالب سے دعویٰ سلونی اور لقب امیر المومنین. ٹھیک ہے جی. تو امام حسن مجتبی نے پہلی شرط یہی رکھی کہ آج کے بعد تو اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہلائے گا. یعنی امام حسن نے منوا لیا نا، امیر المومنین میرا باپ ہے، تو نہیں ہے. امیر المومنین میرا والد گرامی ہے، تو نہیں ہے. اور دوسری شرط یہ کہ تو اپنے بعد کسی کو یا اپنے بیٹے کو جائے کسی کو ولی عہد نامزد نہیں کرے گا. منوا لیا امام حسن مجتبی نے، اپنے بعد جو ہے کسی کو ولی عہد نامزد نہیں کرے گا. اور تیسری جو ہے شرط رکھی ہے اور منوا لیا ہے کہ تو آج بعد میرے پاپا علی پہ سب شکایت نہیں کرے گا، میرے والد گرامی علی پہ سب شکایت نہیں کرے گا، میرے باپ علی کو جو ہے تو گالیاں نہیں دے گا. 70 گالیاں نبی صاحب کی جو ہے روایت ہے کہ علی پہ سب شکایت ہوتا رہا ہے، خطبہ جمعہ میں ہوتا رہا ہے، خطبہ عیدین پہ علی پہ سب شکایت. تو اس نے یہ کیا کہا ٹھیک ہے آج کے بعد آج کے بعد میں آپ کے والد گرامی علی پہ سب شکایت نہیں کروں گا. اس کا مطلب پہلے کرتا رہا
باتیں یہ پہلے کرتا اور اللہ کے نبی نے کیا بتایا یا علی من سبک فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ ومن سب اللہ فهو فی النار. اے علی جیسے تجھے گالی دی اسے وہ محمد کو گالی دی ہے, جیسے مجھے گالی دی ہے اسے اللہ کو گالی دی ہے, اور جیسے اللہ کو گالی دی وہ جہنمی ہے. کسی کو ولی عہد نامزد کرنے کا مجھے اختیار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. علی شبن ابی طالب میرے والد گرامی پہ سب و شتم نہیں کرائے گا. مجھے علی شرط رکھی ہے کیا اور مروا لیا کہ تو جو ہے جتنا بھی گورنمنٹ کا خراج ہوتا ہے ٹھیک ہے جی وہ مجھے بھیجے گا. پاکستان کے جو ہے اکٹھا ہوتا ہے نا کہ وہ کس کو جاتا ہے سرکاری خزانے میں. تو امام حسن مروا لیا چونکہ اصلی خلیفہ رسول میں ہوں. ٹھیک ہے جی. اگر وہ ہوتا تو پھر جو ہے ملک کا خیال تیرے پاس جمع ہونا چاہیے تھا, تیرے پاس نہ جمع ہونا میرے پاس آنا. دلیل ہے حقیقی خلیفہ رسول میں ہوں, نمائندہ الہی میں حسن مجتبی ہوں. ٹھیک ہے. اور شرط رکھی کہ جتنے بھی شیعہ علی ہیں ان کا خون کو بہا نہیں سکے گا, ان کے خون کو جو ہے نہیں پائے گا, ان کے خون میں جو اپنا ہاتھ کا رنگین نہیں کرے گا. یعنی شیعہ علی کا خون جو ہے وہ محفوظ ہوگا. مروا لیا وہ بات کا مسئلہ ہے نا. اس بدبخت نے جو ہے سارے معاہدے پہ جو ہے جو عہد کیا تھا معاہدہ کیا تھا, اور آج بھی جو ہے وہ ایک جی ٹی وی پہ جو ہے سوال کیا گیا ہے اور امین شہید کے ساتھ بھائی جب صلح ہو گئی رشتہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے, اس بندے کو معاف کیوں نہیں کر دیتے. معاف تو تب کرے نا جب اس نے معاہدے کی پاسداری کی ہو. جب جو صاحب نے معاہدے کی پاسداری کی ہو, جب جو ہے جیسے معاہدہ لکھا ہے ٹھیک ہے امام حسن مجتبی نے جو ہے ظاہر وہ خلافت سے 10 بردار ہو گئے, تو اس نے وہ جب وہ سامنے آیا نا وہ جو ہے دستاویز سامنے آئی ہے. اور بعض روایت میں کہ باؤنڈری کے بدبخت نے رہوں کے بعد یہ ہے اس معاہدے کی حیثیت, یہ ہے جو ہے اس جو ہے عہد نامے کی جو ہے حیثیت. اور دوسری بات ہے کہ اسے پھاڑ کے شخص کے جو ہے پھینک دیا. تو لہذا وعدے کی پاسداری اس نے نہیں کی ہے, جس نے نہیں کی ہے نہ وہ کل خلیفہ رسول تھا نہ آج خلیفہ رسول. اچھا. اور میں جملہ کہتا چاہتا ہوں جو ہمارے ایک جید آیت اللہ نے پاکستان سے آیت اللہ نے جملہ کہا ہے, سمجھ آپ آئیے گا جو بہت واپس تک جاب پہنچے ہیں. سنیے تقریر صاحب نے سنی ہے بابے تک اس لیے پہنچے ہیں نا تم ہمیں جزید بنوانا چاہتے ہو, ہم تمہارا بابا ہی نہیں مانتے ہیں. دوسری بھائی پہ جو ہے آگے قبلہ نے ہاتھ رکھا ہے, تم ہمیں جدید بنوانا چاہتے ہو, ہم تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس کا احترام اپنے دل کر کے اس کی عزت کریں جیسے زہرا کو ڈرا دیا. ہم کبھی جو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا دوستان گرامی کا جنت کی سرکاری ملی ہے تو دونوں کو ملی ہے. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما, ان کے والد گرامی علی ان سے بھی افضل ہے. اور جنت سے لباس آیا ہے تو دونوں کے لیے آیا ہے. اگر جو ہے سواری رسول بنے ہیں تو دونوں کے لیے بنے ہیں. اپنی جو زلف مبارک دی ہے تو دونوں کے ہاتھ میں دی جو اور کہا تھا نا. اچھا چلو میں اس پر سے بھی نہیں آتا. امام حسن مجتبی دو چار باتیں سن لیجیے کہ علم میں سارے ائمہ ٹھیک ہے جی کسی نے علم کا اظہار ہوا ہے, کسی سے علم کا اظہار نہیں ہوا ہے. کسی سے جو ہے صحابت کا کی فضیلت کا جو ہے اظہار ہوا ہے, کسی سے شجاعت کا, کسی سے جو ہے علم کا, کسی سے جو ہے غصے کو پی جانے کا, کسی کو جو ہے تقویٰ, کسی سے جو ہے رضائے راضی بالقدر قضا, یعنی مختلف جو ہے صفات کا بعض ائمہ سے اظہار ہوا ہے. امام حسن مجتبی سے جان لیا صحابت کا اظہار بھی ہوا ہے اور علم کا اظہار بھی ہوا ہے. اور بادشاہ روم نے 15 سوال لے کے بھیجے تھے حاکم شام کے پاس, صرف دو سناتا ہوں. بادشاہ روم نے
حاکم شام کو ان 2 سوال یا 15 سوالوں کے جواب ان میں سے 2 یہ تھے. میرا پہلا سوال یہ بتا کہ یہ آسمان کے بالکل وسط میں زمین کا کون سا حصہ ہے؟ آسمان کے بالکل وسط میں درمیان میں زمین کا کون سا ٹکڑا ہے، کون سا حصہ ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ، وہ زمین کون سی ہے جس پر سورج کی ایک مرتبہ کرن پڑی ہے پھر آج تک نہیں پڑی؟ زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جس پر سورج کی ایک ہی دفعہ کرن پڑی اور آج تک دوبارہ اس میں کرن نہیں پڑی ہے؟ ٹھیک ہے، 15 سوال ہے، 2 جو ہے میں آپ کر رہا ہوں. تو حاکم شام کو تو کیا پتا تھا، اس دن تو فرشتوں کو خبر نہیں تھی. اسے چوری جو ہے شام سے ایک بندہ بھیجا تھا. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھتا. امام علی بن ابی طالب کا شاہ صاحبزادہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، یہ تو یہاں کا رہنا نہیں. آپ کا معلوم ہے یہی جو ہے اللہ مدینہ کا رہنے والا ہوں. کہا دیکھ میں علی کا بیٹا ہوں، علی کا بیٹا ہوں. مان گیا کہ مجھے حاکم شام نے بھیجا اور کوئی سوالات بھیجے ہیں. اس وقت علی ابن ابی طالب کے اس شہزادے نے جو جملہ کہا ہے، جملہ کہا جو سوالوں سے بھیجے وہ سوال بھی جانتا ہوں، ان کے جواب بھی دیتا ہوں. وہ سوال بھی جانتا ہوں اور ان کے جواب بھی جانتا ہوں. پہلا سوال جو حاکم شام نے تجھے بھیجا ہے یہ بتا کہ وہ آسمان کے عین وسط میں زمین کا کون سا ٹکڑا ہے؟ علی ابن ابی طالب کے شہزادے حسن مجتبی نے کہا دیکھ پورے آسمان کے وسط میں جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ بیت اللہ ہے، وہ خانہ کعبہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بالکل ہے آسمان کے وسط میں، آسمان کے جو بالکل درمیان میں ہے یہ بیت اللہ جہاں موجود ہے. یہ وہ ٹکڑا ہے کہ جو بالکل آسمان کے وسط میں ہے. اور دوسرا وہ کون سی زمین ہے جس پر صرف سورج کی ایک ہی دفعہ کرن پڑی ہے پھر نہیں پڑی؟ کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جو ہے رات کے اندھیرے میں ٹھیک ہے جا رہے تھے، اب جب وہاں سے ہجرت کر کے پہنچے تھے دریائے نیل پہ. اب دیکھو آگے دریائے نیل ہے، خالق کی طرف سے آواز آئی ہے میرا موسیٰ اپنا عصا جو ہے پانی میں مار. جناب موسیٰ نے جو ہے پانی میں عصا مارا تھا اور پانی جو ہے جدا ہو گیا، ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا پانی ادھر رہ گیا، نیچے جو ہے راستہ بن گیا. بس اس وقت جو ہے سورج کی روشنی پڑی، پھر پانی مل گیا. آج تک دوبارہ سورج کی کرن باہر نہیں پڑی. آج تک پھر دوبارہ جو یہ امام حسن مجتبی کا علم، اور علم بھی ایسا ہے اور وہ قرآن بھی کیا ہے تو کافی نمبر کے بارے میں سنو پریوں کا فلا تنسا. اے میرا حبیب ہم آپ کے ذہن کو ایسا مضبوط بنا دیں گے پھر آپ کبھی بھولیں گے نہیں. یہ آپ کی عصمت کی دلیل ہے کہ نبی کو صاحب نسیان نہیں ہوتا ہے. بعین ہی دیکھیے اپنے نانا کی محفل میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، بہو منو ان لفظ بلند آ کر اپنی ماں زہرا کو سنا دیتے ہیں. امام حسن مجتبی اور نانے کی محفل میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی ہے. اللہ کے نبی احکامات بیان کرتے ہیں، شریعت کے احکامات ہیں یا دوسرے احکامات جو بھی حدیث بیان کرتے ہیں وہی نازل ہوتی ہے. بعین یاد رکھنو اپنی ماں زہرا سلام اللہ علیہ کو سنا دیتے ہیں. جب محفل برخاست ہوتی ہے علی ابن ابی طالب گھر میں آتے ہیں تو جناب سیدہ کہتی کہ آج بابا پر یہ وحی نازل ہوئی ہے، آج بابا نے یہ احکامات بیان کیے. علی پوچھے زہرا تو در مسجد میں گئی نہیں ہے، مسجد میں گئی نہیں ہے، پھر آپ کو کیسے پتہ چل گیا ہے آج میرے بابا آپ کے بابا پر یہ وحی نازل ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے یہ احکامات بیان کیے؟ تو آج علی تیرے بیٹے حسن کو جواب کو بتاتا ہے. میرا بات بیٹا حسن مجتبی جو ہے مجھے آ کے بتاتا ہے آج میرے نانا پہ یہ وحی نازل ہوئی ہے، آج میرے نانا پہ نے یہ احکامات بیان کیے. علی ابن ابی طالب کے دل میں شوق پیدا ہوا، میں بھی اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں کہ میرا لال کس انداز میں آ کے بتاتا ہے، میرا شہزادہ کس طرح آ کے بتاتا ہے. اب جو ہے اللہ کے نبی کے محفل میں تشریف فرما ہے، امام حسن مجتبی بھی ہے، علی ابن ابی طالب بھی ہے، باقی صحابہ بھی ہیں. اب محفل رسول برخاست ہوئی، امام حسن سے پہلے جلدی علی ابن ابی طالب گھر میں آ گئے اور ایک حجاب پردہ کے پیچھے بیٹھ گئے تاکہ میں بھی تو سنوں کہ میرا لال جو ہے، میرا شہزادہ کس طرح جو ہے آج جو ہے بیان کرتا ہے. جیسے امام حسن مجتبی ہے
ماں نے جو ہے وہ پانی پیش کیا ہے. اب وہ بتانا شروع کیا اپنے معمول کے مطابق, آج میرے نانا پہ یہ وحی نازل ہوئی ہے, آج میرے نانا پہ جو ہے یہ احکامات بیان کیے ہیں. ابھی بیان کر رہے تھے لیکن زبان میں لکنت ہوئی ہے, جملہ لسانی. اما آج میری زبان میں ذرا لکنت پیدا ہو رہی ہے, میری زبان میں لنکھران ہے. لگتا یہی ہے لعل جرانی سیدی, میرا سردار مجھے دیکھ رہا ہوا ہے, میرا بزرگ جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے. ابھی یہ جملہ ختم نہیں ہوا تھا. علی ابن ابی طالب حجاب اور پردہ ہٹا کے آئے, امام حسن والامام کو سینے سے لگا اور پیشانی کا بوزہ لے کے کہا, اہل بیت رسول کے خاندان کے بچے ایسے ہوا کرتے. یہ ہے علم کی منزل ہے امام حسن مجتبی. اور کیوں نہ ہو کہ نبی کا لعاب دین چوسا ہوا ہے, لعاب دین پیغمبر چوسا ہوا ہے. اچھا ایک جملہ جو اکثر جو ہے بعض امام حسین کے متعلق بیان کر دیتے ہیں, امام حسن کے متعلق بیان نہیں کیا جاتا, لیکن دونوں کے متعلق دونوں نے لعاب دین پیغمبر چوسا ہے. ایک اور دوسرے اس بات کی تصحیح کر لیں کہ صرف سجدہ کی حالت میں پوشت رسول پہ صرف امام حسین نہیں بیٹھے, امام حسن بھی بیٹھے ہیں. میں شاید کو نہیں بات کر دیا, آپ بول گئے جو پڑھ لیجیے گا, صرف امام حسین نہیں بلکہ امام حسن بھی پوشت رسول پہ بیٹھے ہیں. لعاب دین پیغمبر چوسا ہے. ٹھیک ہے جی. اور میں کہا کرتا ہوں دوستو, جس نبی کے لعاب دین سے معصوموں اماموں کو علم کی خیرات ملتی ہے, وہ نبی خود کو جو ہے وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے, وہ نبی کیسے جاہل ہو سکتا ہے. ابھی جو امام حسن مجتبی بالکل بچے ہیں, بالکل بچے ہیں اور ماں کی گود میں, لیکن منظر جو ہے بے سوچ پڑے ہوئے ہیں, آنکھیں جو ہے کھلی ہوئی اور آسمان کی طرف ایسے ٹپکی لگا کے دیکھ رہے ہیں. اسما بنت عمیس کہتی ہیں کہ دختر رسول, لگتا ہے کہ بچہ علیل ہے, بچہ بیمار ہے, اس کی حالت ہماری بے سوچ پڑا ہوا ہے اور آسمان کی طرف جو ہے ٹپکی لگا کے آنکھ جو ہے پھر آنکھواں پھرا نہیں رہا. لگتا ہے کہ بچہ بیمار ہے, بچہ جو ہے علیل ہے. رسول اللہ نے جملہ کہا, نہیں بچہ علیل نہیں ہے, بیمار نہیں ہے. ان الحسن یمال اللہ المحفوظ فی حجر امہ, یہ ماں کی گود میں لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے, ماں کی گود میں لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے. اور امام حسن مجتبی کی صحابت کا انداز دیکھیے, اور یہی پہ بات ختم کر رہا ہوں. روایت ہے کہ 2 مرتبہ امام حسن مجتبی نے اپنے پورے گھر کا پورا ساسا راہ خدا میں تسلیم کیا. اتنے صحیح پورا جو ہے اثاثہ کار کا 2 مرتبہ کہتے ہیں کہ آپ نے پورے کا پورا اثاثہ راہ خدا میں تسلیم, اور اتنے صحیح. حالانکہ علی بھی بڑے صحیح ہیں, امام حسین کی صحابت بھی بڑی ہے. ایک بندے نے کہا تھا کہ میں نے کسی سے دیت کا وعدہ کیا تھا, میرے پاس نہیں ہے, وہ دیت دینی ہے وغیرہ وغیرہ. وہ بڑا ایک واقعہ مشہور ہے. امام حسین بھی بڑے صحیح, باقی آئمہ بھی بڑے صحیح ہیں, صحابت بڑی ہے. لیکن اگر آئمہ میں معصومین میں یعنی مردوں میں اگر کسی کا لقب جو ہے کریم اہل بیت ہے تو امام حسن کو چلو ہے. مردوں میں کسی کا لقب کریم اہل بیت ہے وہ امام حسن کو چلو ہے. چلو آپ کے نالج میں اضافے کے لیے, اگر صحابہ بڑی صحیح ہے, صحابہ کتنی صحابت کی بات ہے. شب عروسی پہلی شب ہے شادی کی, لیکن جب آؤ دن اللہ کے نبی ملنے کے لیے کیا دیکھا, پرانا لباس سے بےتن کیا ہوا. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے میری بیٹی وہ لباس عروسی کہاں ہے؟ توجہ, وہ لباس عروسی کہاں ہے؟ جناب سیدہ زہرا کہتی ہے اے بابا جب روز صاحب آپ کے گھر سے علی کے گھر میں آئی, جیسے میں نے دہلیز پار کرنا چاہی تھی تو ایک سائل نے مجھ سے سوال کیا. میرے پاس جو ہے اور کچھ دینے کے لیے نہیں تھا, تو میں نے یہی سوچا. اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک حد جو ہے تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چاہے چیز جو ہے وہ خرچ نہ کرو. میں بات جو گھر آئی اور گھر آ کر جو میں وہ پرانا لباس میں نے جو ہے زیب تن کیا اور وہ لباس میں نے راہ خدا کو دے دیا. وہ لباس راہ خدا میں جو ہے وہ دے دیا. تو صحابی بڑی جو ہے اب وہ سکے, لیکن بات جو ہے روایات میں ملتا ہے اور
یہ ہے کہ مستورات بنیائش میں بیویوں میں اگر کسی کا لقب اگر کریمہ اہل بیت ہے تو وہ امام رضا کی ہمشیرہ ہے، امام موسی کاظم کی بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ معصومہ ہے، وہ مشہور ہے کریمہ اہل بیت۔ اور امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان تو آپ جانتے ہیں بڑا مشہور تھا، اور اتنا عظیم دسترخوان تھا علاقے میں جو ہے مشہور تھا کہ دسترخوان امام حسن مجتبیٰ، اور ہر وقت 24 گھنٹے جیسے کہتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کا جو ہے وہ دسترخوان جاری و ساری رہتا تھا۔ اور بعض روایات میں کہ رات کے وقت جو ہے چھت کے اوپر جو ہے آگ روشن کی جاتی تھی، اس لیے تاکہ مسافر آنے والا سمجھے کہ یہاں آبادی بھی ہے، یہاں کھانے کے لیے کچھ مل بھی جائے۔ ایک جو ہے مسافر آیا نا مدینہ کے مضافات میں ایک باغ میں، میں تھوڑی دیر کے لیے میرا سستا رہا تھا، لیکن کیا دیکھا علی بن ابی طالب اس جو ہے باغ میں کام کر رہے ہیں۔ اب یہ مسافر کہتا ہے کہ اے بزرگ میں مسافر مجھے کچھ کھانے کے لیے دیجیے۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں وہ رومال پہ کچھ بنا ہوا ہے اور روٹی درخت کے ساتھ جو ہے لٹکی ہوئی ہے، جا کر جو ہے اتار کے کھا لیں۔ جیسے اس نے وہ اتاری کیا دیکھا جو کی روٹی ہے، خشک روٹی ہے، اتنی خشک روٹی تو ٹوٹتی نہیں ہے، وہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، ٹوٹ نہیں رہی، لیکن علی بن ابی طالب کے سامنے آ کے کہتا ہے اے بزرگوار وہ اتنی خشک روٹی ہے اسے ٹوٹی نہیں جاتی۔ علی بن ابی طالب نے جو ہے یہاں ذات کرا کے اس کے ٹکڑے کر کے پانی میں ڈالے اور پانی میں بھگونے کے بعد علی نے خود کھائے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے یہ کھائے نہیں جا رہے۔ تو علی بن ابی طالب فرماتے ہیں میرے پاس تو یہی کچھ ہے، اگر اچھا کھانا ہے تو مدینہ میں چلا جا، حسن نام کو پوچھ لینا۔ کیا مدینہ میں چلا جا، حسن نام کے جو شخص کو پوچھ لینا، اس کا دسترخوان کھلا ہوا ہے، جہاں پر تجھے اچھا کھانا مل جائے گا۔ اب یہ جو ہے مسافر چلا ہے، امام حسن مجتبیٰ کا نام پوچھا ہے، آ گیا ہے دسترخوان پہ، اب بہترین کھانا جو ہے اس کی خدمت میں دیا گیا۔ اب وہ ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک لقمہ لفافے میں ڈال لیتا ہے، ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک لفافے میں ڈال۔ امام حسن مجتبیٰ دیکھ کے کہتے ہیں بندہ خدا تو تسلی سے آرام سے کھا، جتنا لے جانا ہو تجھے مل جائے گا، جتنا تجھے لے جانا ہو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور کس کے لیے یہ لے کے جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایک میں بزرگ کو دیکھ کے آیا ہوں جو ہے جاپان میں کام کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے جو کی خشک روٹی ہے اور پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے۔ اور اس وقت امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں او بندہ خدا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرا بابا علی ہے، میں اس کا بیٹا حسن ہوں، یہ اسی کا دسترخوان ہے۔ کیا کہنا امام حسن کی صحابت کا جب حاکم شام آئے نا مدینہ میں، اور یہ مسجد ہی ہوتی تھی نا، اگر جو ہے جہاں وہ جو ہے وہ خلیفہ بیٹھتا اسی کی مسجد جو ہے وہ دار خلافت قرار پاتی، اور جہاں صوبہ ہوتا صوبے کی جو ہے مسجد ہے وہ گورنر ہاؤس جو ہے وہ کہلاتا، عامل عربی میں عامل کہتے ہیں اور آپ اپنی زبان میں گورنر۔ تو مسجد نبوی میں جو ہے آیا اور سب کو دعوت دی، بڑے بڑے اصحاب کبار صحابہ کو بلایا، امام حسن مجتبیٰ کو بھی بلایا، اور یہ بدبخت ایسے ہوا کرتے تھے کہ یہ بلاتے تھے، اگر نہ جاتے بعد میں جو ہے بس ادھر ہو جاتا۔ معصوموں کو بھی دربار میں جانا پڑا ہے، آپ تاریخ پڑھے، معصوموں کو بھی دربار میں جانا پڑا، متوکل بلاتا ہے یا منصور تمام کی بلاتا ہے، جو بھی بلاتے ہیں شام بلاتے ہیں، معصوموں کو بھی جانا پڑا۔ تو امام حسن مجتبیٰ کو بلایا، امام حسن مجتبیٰ کو تاخیر سے گئے، سب سے آپ ایسے کیا کیا جو پہلے لوگ گئے، آپ نے نوکر چاکروں سے بات بھیجے تھے، سونے کے درہم و دینار ہیں، ٹھیک ہے جی، چاندی کے درہم ہے اور سونے کے دینار ہیں، اچھے بھی ہیں، ان کا ڈھیر لگا دیے جائے، اور جتنے بھی لوگ مجھے ملنے آئے ان کو جو ہے بغیر حساب کے ان کی خدمت کی جائے۔ لوگ آ رہے ہیں خدمت میں جو ہے ان کو درہم و دینار دیے جا رہے ہیں۔ آخر کے امام حسن مجتبیٰ یہ تنظر کہتا ہے اے علی کا بیٹا کیسے لیے آخر میں آیا ہے تاکہ میرا خزانہ ختم ہو جائے اور تجھے نہ ملے اور تو کہہ سکے کہ تیرا خزانہ خالی ہو گیا، مجھے کچھ نہیں ملا ہے۔ تنظر نے کہا، لیکن ساتھ ہی کہا اپنے ڈاکٹر نے جتنا درہم و دینار اور سونے کی اجمیاں اب تک تقسیم ہو چکی ہیں، اتنی درہم و دینار اور اشریاں علی کے بیٹے حسن کو دی جائیں، علی کے بیٹے علی کے بیٹے حسن کو
کو دی جائے. اور یہاں پہ جملہ علامہ ذیشان الجوادی نے لکھا ہے کہ گویا امام حسن نے مانگی نہیں ہے لیکن حسن نے بتا دیا. اس کا مطلب تمہاری حیثیت اور ہے, میری حیثیت ہے, تم سارے مل کے بھی مجھے جیسے نہیں ہو سکے, تم سارے مل کے بھی مجھے جیسے نہیں ہو سکے ہو. ٹھیک ہے, کہا جتنا سب کو دیا گیا علی کے بیٹے کو دیا جائے. اب سورے درہم دینار جو ہے وہ جتنے سب کو دیے گئے, سارا دن تقسیم ہوئے, اتنے امام حسن کو جواب کو دیے گئے. اور یہ دے کے فخرن کی بلائے جملہ کہتا ہے, دیکھ حسن میں ہندا کا بیٹا ہوں, میں ہندا کا بیٹا ہوں. اب امام حسن کو جواب اٹھے ہیں. امام حسن کو جواب کی یا حاکم شام کے نوکر نے یا دوسری بات خود امام حسن کے جو ہے غلام نے آپ کی نالین سیدھی کر, توجہ نالین جو ہے سیدھی کری. امام حسن کو نے جتنا اس نے دیا تھا امام حسن نے اسے نالین سیدھے کرنے میں اسے عطا کر سارے کا سارا اسے دے دیا. اور کمال کا وہ کہتے ہیں امام نے یہ سارا جو ہے درہم و دینار دے کے بتایا ہمارے یہاں عزت اس کی ہے جو ہماری خدمت کرتا ہے, اس کی نہیں جو ہمارے مقابلے میں آتا ہے, جو ہمارا احترام کرتا ہے. تو سارا درہم و دینار اس کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے, اور یہاں کے انسان حیران ہو کر کہتا ہے اے علی کا بیٹا جتنا درہم و دینار سارا پھر میں نے نصیب کیا اتنے میں نے تجھے دیے ہیں. ٹھیک ہے, اور تجھے غلام کو دے دیے, نوکر کو دے دیے, اور ایک جوتے سیدھے کرنے والے کو دے دیے. امام حسن کو جواب دے کے دیتے میں زہرا کا بیٹا ہوں, میں زہرا کا بیٹا ہوں. بس عزیزان گرامی کا جنت ملی ہے تو ان کی محبت کے ساتھ ان الحسن والحسین سیدا الشبابها جنہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, ان کا باپ علی ان سب یہ افضل ہے. تو جنت کے جو سردار ہوں اس کے باپ کو کے لیے یہ جملہ سجدہ ہے کہ وہ ساتھ نبیوں کا نبی کہے یا علی انت قسیم النار والجنہ, اے علی تو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, اور اس روایت کے ضمن میں جو ہے میں نے بزرگ علماء سے یہی سنا ہے علی بن ابی طالب پورے صراط پہ کھڑے ہوں گے اور پورے صراط جو ہے جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی, اور علی بن ابی طالب جہنم سے خطاب کر کے کہیں گے ھذا لک, یہ تیرا ہے تو لے لے, ھذا لی, یہ میرا ہے میں لے جاتا ہوں. جو جنت کے سردار تھے اور معصوم امام ہوتا ہے جو اللہ کی قضاء و قدر پہ راضی ہوتا ہے. جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے معصوم سر تسلیم خان کر لیتا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو قبلہ دو نوازے عطا کیے, دونوں کو مقدر عجیب ہے, دونوں کا جو ہے مقدر عجیب, قسمت عجیب ہے دونوں کی. حسن ہے اور حسین ہے, لیکن دونوں کے مقدر میں تیر ہیں, دونوں کے مقدر میں تیر, لیکن زیادہ ایک کے جنازے پہ تیر, ایک کی لاش تیروں پہ تیر. اور میرا 12واں امام زیارت ناجیہ میں فرماتا ہے السلام علی من السہام ناشہ, میرا سلام ہو میرے استاد حسین پر جس کی لاش کافی دیر تیروں پہ معلق ہے. حسن کے جنازے میں تیر, حسین کا جنازہ تیروں پہ, دونوں کا عجیب مقدر ہے. جب اللہ کے نبی کا وقت آخر ہے نا, جبرائیل جنت سے کفن بھی لے آیا ہے اور جنت سے کافور بھی لے آیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں یا علی, یہ جو کفن آیا نا جنت سے اس کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کرو, اور جو کافور آئے 4 حصوں میں تقسیم کرو. علی بن ابی طالب نے کفن کے بھی 4 ٹکڑے کیے اور کافور کے بھی 4 حصے کیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں یا علی, کفن کا 1 ٹکڑا اور ادھر کافور کا 1 ٹکڑا اپنے لیے رکھ لے. علی نے رکھ لیا. 1 ٹکڑا کافور کا, 1 کفن کا میری بیٹی زہرا کو دے دے. 1 ٹکڑا کفن کا اور 1 ٹکڑا کافور کا میرے بیٹے حسن کو دے دے. 1 ٹکڑا کفن کا اور 1 کافور کا نبیوں کے نبی نے اپنے پاس رکھا. کافور بھی ختم ہو گیا, کفن بھی ختم ہو گیا, کافور بھی ختم ہو گیا. جیسے ہی ختم ہوا حسین نے زینب کو دیکھا, زینب نے ماں زہرا کو دیکھا, دکھ
دختر رسول رو کے کہتی ہے کہ بابا کفن جو ہے آپ نے سب میں تقسیم کیا ہے، کافور بھی تقسیم کیا، میرے حسین کے لیے نہ کفن رکھا ہے نہ کافور رکھا ہے۔ نبیوں کے نبی نے رو کے کہا زہرا نہ خود رو نہ مجھے رلا، نہ خود رو نہ مجھے رلا۔ علی سے کہا ہے یا علی مجھے ذرا قبر کا سہارا دو، علی نے سہارا دیا۔ اللہ کے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے، جملہ کہا زہرا کو قریب بلا کے کہا، سینے سے لگا کے کہا زہرا کفن اس کو دیا جاتا ہے جس کو غسل دیا جائے، جس کو دفن کیا جائے۔ یہ کربلا کی گرم ریت پہ حسین کی لاش پڑی رہے گی۔ اور میں نے یہ جملہ شاید پڑھا تھا کہ جب حسین دنیا میں آئے تھے نا تو درود و سلام کے بعد جبرائیل نے کربلا کی مٹی دی تھی، کہا کہ یا رسول اللہ جس نوازے کو دیکھ کے آپ تبسم فرما رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، شہید تیرا بیٹا ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا، کربلا کی سرزمین ہوگی، بھوکا پیاسا ذبح ہو جائے گا۔ اس وقت رسول کی بیٹی نے جملہ کہا تھا بابا بابا جب میرا حسین مارا جائے گا آپ موجود ہوں گے؟ کہا نہیں میں موجود نہیں ہوگا۔ کیا جائے گا بابا علی موجود ہوگا؟ وہ بھی موجود ہے۔ کیا میں موجود ہوں گی؟ میں تو بھی موجود ہوں گی۔ بھائی حسن کا موجود ہوگا؟ نہیں۔ پھر اس پہ روئے گا کون؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہ ایک قوم پیدا کر دے گا۔ تو پھر میں کہوں گا آ زہرا دیکھ تیری خواہش پوری ہو گئی ہے، تیرے مردوں پہ رونے والے، تیری مستورات پہ رونے والی، تیرے بچوں پہ رونے والے موجود ہیں، بس آزاد آؤ۔ روایت کہتے ہیں امام حسن مجتبی یہ پہلا شہید ہے جس کو زہر دیا گیا۔ اور میرے امام کا جو ہے وطیرہ کیا تھا، قائم اللیل صائم النہار، رات کو عبادت خدا کرتے، دن کو روزہ رکھتے تھے، کسی کو کچھ نہ کہنے والا ہمارا امام اداکار۔ اور روایت کہتے ہیں میرے اس امام کو 6 مرتبہ زہر دی گئی ہے، میرے اس مسموم امام کو 6 مرتبہ زہر دی گئی ہے۔ ایک دفعہ عصا میں دی گئی، ایک دفعہ گھوڑے کے زیر میں دی گئی ہے، ایک دفعہ شہد کی شربت میں دی گئی ہے، ایک دفعہ دودھ میں دی گئی ہے، ایک دفعہ انگور میں دی گئی ہے، اور آخری مرتبہ جو ہے جوزہ بنت اشعث نے پانی میں دی ہے۔ امام حسن مجتبی جی جس کمرے میں سوئے ہوئے تھے وہ سوائی جس میں پانی رکھا تھا، جوزہ نے رات کی تاریکی میں، جوزہ بنت اشعث جو امام کی زوجہ ہے، جوزہ بنت اشعث رات کی تاریکی میں اس جو ہے سراہی میں پانی جو ہے وہ اس میں زہر ڈال دیا، اور جوزہ بنت اشعث اور اس کا باپ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آل محمد کی دشمنی میں سب سے آگے تھے۔ اور کیا میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا کہ محمد بن اشعث، اشعث بن قیس کا بیٹا، یہ محمد بن اشعث وہ ملعون ہے جس نے کوفہ میں جناب مسلم بن عقیل کے منہ پہ تلوار ماری تھی۔ جناب مسلم بن عقیل کا ہونٹ زخمی ہو گیا تھا محمد بن اشعث نے، اور یہی وہ ملعون ہے بھائی جان کہ کربلا میں تیل دوڑتے ہوئے گھوڑے سے جب امام حسین گرے نا، اس ملعون نے حسین کے منہ پہ دیوار سے مارا، اور اس کی بہن ہے یہ جوزہ بنت اشعث جس نے امام حسن کو زہر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہی اس پانی پہ نظر پڑی ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے امام مظلوم نے جملہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ میں نے یہ جملے پڑھے ہیں کہ صرف اکیلا جملہ نہیں کہا بلکہ یا آسمان کی طرف دیکھا، پھر پانی کی طرف دیکھا، پھر 3.5 سال کے قاصد رسول ہوئے تھے۔ اللہ کی رضا سے راضی رہنے والے امام نے جو ہے وہ پانی پیا، زہر نے اثر شروع کیا ہے، سینے میں آگ لگ گئی ہے اور گلا جو ہے کٹنے لگ گیا ہے۔ اللہ روایت یہی کہتی ہے امام حسن اٹھتے بیٹھتے ہوئے اور دیواروں کو سہارا لیتے ہوئے اپنے نانا کی قبر مبارک پہ آئے ہیں، اپنے کباب کے بٹن کھولے، اپنا سینہ قبر رسول میں رکھا ہے، اپنا سینہ جو ہے نانا کی قبر میں رکھا ہے۔ آزادار سنو گے جو قبر رسول جو ہے وہ ہلنے لگی ہے، قبر رسول میں سے آواز آئی ہے اے بیٹا حسن کیسے آئے ہو؟ کہا نانا مجھے زہر مل گیا ہے، نانا مجھے زہر مل گیا ہے۔ بیٹا یہاں کیا لینے آئے ہو؟ کہا نانا اگر میں کل دفن
ہونا چاہوں ساتھ قبر کی جگہ دے گا. قبر رسول میں سے آواز آئی میں تو نانا ہوں امت آنے دے مجھے کیا اعتراض ہے. اگر عمر جو ہے دفن ہونے سے میرے ساتھ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. حسن رضی اٹھتا ہوا بیٹھتا ہوا امام حسن مجتبی جو ہے گرتا ہوا آیا ہے ماں زہرا کی قبر پہ, اپنے آپ کو ماں زہرا کی قبر پہ گرا دیا ہے. قبر زہرا میں سے آواز آئی اے بیٹا حسن کیا ہوا ہے؟ اماں مجھے زہر مل گیا ہے, اماں مجھے زہر مل گیا. پھر یہاں کیا لینے آئے ہو؟ کہا اماں نانا کے پاس گیا تھا. کیا لینے گئے تھے؟ میں نے نانا سے کہا نانا اگر کل میں آؤں اپنے ذات قبر کی جگہ دے گا. حضرت زہرا آواز کہتی نہ سنو گے, اللہ رسول کی بیٹی کی آواز آتی ہے میں تیری ماں ہوں, میں تیری ماں ہوں. نانا کے پاس نہ جانا, سیدھا میرے پاس, سیدھا میرے پاس آ جانا, میں تیری ماں ہوں. اب میں دیکھ رہی ہوں کیا حالات ہونے والے ہیں. بس اللہ تعالیٰ حسن مجتبی جو ہے زہر کے جو ہے اثر ہو رہا ہے, سینے میں آگ لگی ہوئی ہے, آگ سے گلا کٹنے لگا ہے. اٹھتے بیٹھتے اتنا کمزور ہو گیا تھا امام. اپنے جب دبا دے گا زنجیر تار میں جو ہاتھ جو ہے ہاتھ ڈالا ہے, امام بیٹھتا بیٹھتا بیٹھ گیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں فرما جی جو ہے نگاہ پڑی, آخری بات کہتے سرتاج کیا ہوا, کہا انہیں فرما مجھے زہر مل گیا ہے, انہیں فرما مجھے زہر مل گیا. میرے 3 سال کے قاسم کو جگا اسے میرے سینے پہ سنا. اللہ تعالیٰ نے فرما نے قاسم کو اٹھایا ہے اور امام حسن مجتبی کے سینے پہ سنایا. اللہ تعالیٰ جلدی سے جو ہے قاسم جو ہے ماں کا بھی باپ کا سینہ چھوڑ دیا ہے. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا تیرا سینہ بڑا گر رہا ہے, تیرے سینے میں تو آگ لگ رہی ہے. بس اللہ تعالیٰ امام حسن مجتبی کہتے ہیں فرما میرے پاس وقت کم ہے, میری بیٹوں کو بلا, میرے بھائیوں کو بلا. کہا بڑا رات کا وقت ہے, اندھیرا ہے, چادر پہن کے چلی جاؤں, میں خود بلانے چلی جاؤں. امام حسن مجتبی کہتے میری غیرت گوارا نہیں کرتی رات کے اس وقت تو بہر جائے, اگرچہ تیرے سر پہ چل پھر مولا کون بلانے جائے گا. کہا میرے قاسم کو میرے قریب کرو, میں قاسم کی وہ حالت بنا دوں گا اس کی پھوپھیاں خود سمجھ جائیں گی. اللہ تعالیٰ امام حسن مجتبی نے قسم میں یہی جناب قاسم جو آستینوں کو اوپر کیا ہے اور سامنے کے بٹن جو ہے وہ کھولے ہیں اور مٹی اٹھا کے قاسم کے سر میں ڈالیے. کہا بیٹا تجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تیری پھوپھی زینب خود سمجھ جائے گی. اللہ تعالیٰ 3.5 سال کا قاسم چلا ہے. اللہ تعالیٰ آئے پھوپھی زینب کے ذہن میں. اللہ تعالیٰ علی کی بیٹیاں تہجد کی تیاریاں کر رہی تھی, علی کی بیٹیاں تہجد کے لیے جاگی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ اچانک علی کی بڑی شہزادی نے جو ہے ایک سایہ دیکھا. کہا فضا ذرا مشعل لے آ, فضا ذرا چراغ لے آ. اللہ تعالیٰ فضا چراغ لے آئی. اللہ تعالیٰ جب قاسم کو دیکھا دونوں ہاتھوں نے پھیڑ کے کہتی ہے بیویوں اے بھیا حسین, اے بھیا اے بھیا باز لگتا ہے ہم لٹ گئے. اللہ تعالیٰ کیا ہوا ہے؟ بابا کو جو ہے زہر مل گئی ہے. اللہ تعالیٰ جلدی سے جناب زینب رقیہ کے حجرے میں, حسین کے حجرے میں, عباس کے حجرے میں, ام کلثوم کے حجرے میں, ساری بیویوں کو ساتھ لیے, بھائیوں کو ساتھ لیے. اللہ تعالیٰ جیسے حسن نے محسوس کیا نا میری بہنیں آ رہی ہیں, روایت کہتی ہے کہا ام فرما وہ سامنے والا تخت جس میں میرے جگر کے ٹکڑے کٹ کے بہلا رہے ہیں وہ ذرا میری بہنوں سے چھپا لے, میری بہنوں کی نگاہ نہ پڑے. اللہ تعالیٰ ابھی یہ جملہ کہا تھا, علی کی بیٹی نے جملہ کہا بھیا حسن ناچو, میں نے ماں زہرا کی پہلیوں پہ سیوں پہ میں نے پٹی باندھی ہے, میں نے بابا کی پیشانی پہ پٹیاں باندھتی رہی ہوں. بس رونے والا تعالیٰ یہ سارے آئے ہیں اور آواز یہی آئی ہے واہ محمد واہ علیہ واہ غربتا, قرآن ماتم بپا ہوا ہے. بس رونے والا تعالیٰ امام حسن مجتبی نے جو ہے آنکھ کھول کر جملہ کہا اے بھیا حسین تم بھی آئے ہو, یا بہن زینب تم بھی. میرا عباس نظر نہیں ہے, میرا عباس کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ جناب قاسم کہتے ہیں کہ اے بابا میں چچا کو بلا کے ساتھ آیا تھا, یہاں تک تمہارے ساتھ آیا تھا, اب کیوں نہیں ہے؟ کہا چچا کو تو دیکھو. جناب قاسم بار کے کیا دیکھا؟ جناب عباس کبھی اس دیوار سے ٹکرا جاتے ہیں, کبھی اس دیوار سے ٹکرا جاتے ہیں.
وصیتیں کرنا شروع کی ہے. اب عجیب وصیت کی ہے. جب جناب امام حسین رونے لگے نا تو امام حسن چولہ جو تعلیم میں اور ہمارے بزرگ علماء پڑھتے وقت تک لا یوم یوم یا ابا عبداللہ آج جو رو رہا ہے لیکن اے بھیا حسین جو تیرا دن ہوگا نا تیرے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہوگا. میں پیاسا تو نہیں تھا تو پیاسا بھی ہوگا اور تیرے سامنے 71 لاشیں ہوں گے. لا یوم کا یوم یا ابا عبداللہ اے حسین بھیا تیرے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے. بس رونے والوں اللہ جناب جو ہے امام حسن سب کا ہاتھ پکڑا جناب عباس کے ہاتھ میں دے کے ایک جملہ کہا عباس تو جان میری زینب جائے اب میری زینب تیرے حوالے ہے. یہ کہہ کے اللہ جلدی سے جناب قاسم کا ہاتھ پکڑا حسین کے ہاتھ میں دے کے کہا حسین میرا قاسم تیرے حوالے ہے. میرے قاسم کی حفاظت کرنا میرے قاسم کی میری آخری خواہش کو ہے پورا کرنا. اللہ تعالیٰ سنو کے جڑا امام حسین کہتے ہیں اے بھیا حسن تیرا قاسم تو مجھے اکبر سے بڑا پیارا ہے. وہ سب حسین نے امام حسن کہتے ہیں اگر تیرا قاسم تیرے اکبر سے پیارا ہے تو پھر کربلا میں اکبر سے پہلے میری قاسم کی لاش ہے. تیرا اکبر سے میرے قاسم کی لاش ہے. باس رونے والا دادار زہر نے اثر شروع کیا ہے. امام حسن کی آنکھیں بند ہونا شروع ہے. امام حسن کے ہاتھ ڈھیلے ہونے شروع ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رونے والوں عزاداروں امام حسین نے غسل دیا ہے اور جناب عباس نے پانی دیا ہے. محمد حنفیہ نے جو ہے وہ پہلو بدلا ہے. عزاداروں غسل دیا گیا ہے کفن پہنایا گیا ہے. عزاداروں ایک پایا حسین نے اٹھایا ہے ایک پایا عباس نے اٹھایا ہے ایک پایا محمد حنفیہ نے اٹھایا ایک پایا سید سجاد نے اٹھایا. عزاداروں کہاں جا لے کے جانا ہے نانا کی قبر مبارک پہ لے جانا ہے. عزاداروں جیسے گیا ہے روکنے والوں نے کہا یہاں کیا لے آئے ہو یہاں تو دفن نہیں ہو سکتے. عزاداروں میں نے جھولا پڑا ہے. امام کہتے ہیں اے بھیا عباس واپس لے چلو بھیا عباس واپس لے چلو. نانا بھی ہمارا ہے نانا بھی ہمارا ہے ہمیں دفن کی اجازت نہیں ہے. یہاں پہ عباس جب واپس لے گئے ایک رومال کا کسی نے اشارہ کیا ہمیں سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. رومال کا اشارہ کیا 70 تیر جلے. حسن مولا کے جنازے میں پیوست ہو گئے. اللہ تعالیٰ حسین کہتے عباس بھائی حسن کو گھر لے چلو. اللہ تعالیٰ جب گھر آئے ہیں اللہ تعالیٰ علی کی بیٹیاں پوچھتی ہیں بھیا حسین آپ نے تو سفید کفن پہنایا تھا آپ نے تو سفید کفن پہنایا تھا یہ کفن کا رنگ سرخ کیوں ہو گیا. حسین رو کے کہتے ہیں یہ میں بعد میں بتاتا ہوں اور مل کے تیر تو نکال اور مل کے تیر تو نکال لے. بس رونے والا عزاداروں جو ایک عالم دین کی روایت ہے ایک روضہ خان کے جو ہے روایت ہے علی کی بیٹیوں نے تیر نکالے اور یہ واحد جنازہ ہے عزاداروں جو قبرستان میں گیا ہوا واپس آیا ہے. قبرستان میں گیا ہوا واپس آیا ہے. ہاں ماں زہرا کے پاس جو لے آئے ہیں اور ان کو دفن کیا گیا ہے. بس رونے والوں عزاداروں رات ہوئی اور علی کی بیٹی زینب نے عالم خواب میں کیا دیکھا ماں زہرا موجود ہے. ماں زہرا نے چولہا کہا اے بیٹی زینب ایسے تیر نکالے جاتے ہیں 2 تیر تو میں نے نکالے 2 تیر تو میں نے نکالے تھے. بس عزاداروں یہ واحد ہمارا مظلوم امام ہے کہ جس کا گیا ہوا جنازہ واپس آئے. لیکن عزاداروں حسین امام حسن مجتبیٰ نے جو ہے یہ سارا جو ہے عمل کر کے بتا دیا دین کے لیے ہر قربانی دی جا سکتی ہے. جان قربان ہو سکتی ہے دین قربان نہیں.